السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں زکریا شیخ آپ کو اسلامیات کی کلاس میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم کلاس 9 کے اسلامیات پڑھ رہے تھے، اور بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا کیا چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40 کا ترجمہ تشریح، پھر کچھ MCQs اور کچھ مختصر سوالات جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ ان کے جوابات بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ یہ دو آیتیں ایک ساتھ لکھی گئی ہیں۔ ترجمہ: جن مسلمانوں سے خوامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہودیوں کی عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی۔ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے، یعنی سب پہ حاوی ہے۔ تشریح دیکھیں گے، بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ بڑی آیت ہے بیٹا، ذرا توجہ دیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے جہاد کا حکم ہے، کہ جس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو مظلومیت کا خاتمہ، یعنی جن پر ظلم ہو رہا ہے ان پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ۔ دوسرا اللہ کے کلمے کو، اللہ کے نام کو بلند کرنا، اس لیے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور آور کمزوروں کو اور بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہیں دیں گے، جس سے زمین میں فساد بھر جائے گا۔ نبی کریم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک 13 برس بڑی مشکلات میں گزارے۔ اس وقت سختیوں اور تکلیفوں پر رد عمل کے بجائے صبر کا حکم تھا، مگر ہجرت کے فوراً بعد مسلمانوں کو پہلی ہجری میں اپنی مدافعت میں اپنے مقابلے کے لیے کفار کا مقابلہ کرنے کی اجازت مل گئی، تاکہ لوگوں کی جان اور مال، عزت اور ناموس، دین اور عبادت گاہوں کا تقدس فسادی لوگوں کے شر سے محفوظ رہ جائے اور مظلوموں کی مدد اور دادرسی کی جائے۔ آپ آسان لفظوں میں بات کو سمجھیں۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جو شروع کے 13 برس تھے، نبی کریم علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ نبی کریم اور صحابہ کرام نے صرف تکلیفیں برداشت کر ہی صبر کیا، مگر جب ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے نبی، اب اگر آپ لوگوں کے مقابلے میں کوئی آئے تو آپ اپنا مدافعت کریں، آپ بدلے میں مقابلہ کریں۔ فائدہ کیا تھا؟ دیکھو بیٹا، مظلوم مسلمانوں پر جب ظلم ہو رہا ہے یا مظلوموں پر جب ظلم ہو رہا ہے اور اگر کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا تو ظلم کرنے والے کی طاقت بڑھتی جائے گی اور وہ کرتے کرتے سب پہ ظلم کرنا شروع ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ ایک وجہ یہ بھی تھی۔ ان آیات میں جہاد کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی تعلیم دی۔ عبادت گاہیں بنوائی، مثلا عیسائیت میں خانقاہیں، صومع، کلیسا، یہودی مذہب میں عبادت کے لیے صلوات، اور اسلام میں مساجد بنائی گئیں۔ مخالفین نے ان عبادت گاہوں کو منہدم کرنے کی، گرانے کی مہم کی، اس لیے جہاد کے ذریعے ان کا دفاع کیا جائے۔ پھر مظلوموں کی داد رسی کرنا، فسادی اور ناشکر اور حیث شکنی کرنے والے لوگوں کو سزا دینا، دنیا میں امن اور سکون لانا، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا بھی جہاد کی حکمتوں میں شامل ہے۔ کفار مکہ نبی کریم اور صحابہ کرام کو آئے دن ہاتھ اور زبان سے شدید تکلیفیں پہنچاتے، اور صحابہ کرام برے اور زخمی حالتوں میں نبی کریم کے پاس پہنچا کرتے۔ روزمرہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچنے لگی، اور صحابہ کرام فریاد کرتے، یا رسول اللہ، ابھی تک جہاد فرض نہیں ہوا، اس لیے آپ صبر کی تلقین کیا کرتے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہو گئی، اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ فرمایا کہ بے وطن کیے گئے، یعنی حق پر ہونے کی وجہ ہجرت پر مجبور کیے گئے۔ ان آیات میں جہاد کی یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے توحید کی تعلیم دی اور دین کو قائم کرنے کی کوششیں کی اور عبادت گاہیں بنوائیں۔ عیسائیت میں خانقاہیں، کلیسا، اور یہودی مذہب میں عبادت کے لیے صلوات، اور اسلام میں مساجد۔ جو لوگ آسمانی مذاہب کے مخالف تھے
وہ ان کی عبادت گاہوں کو گرانے کی کوشش میں لگے تھے، اس لیے جہاد کے ذریعے ان کا دفاع کیا۔ فسادیوں اور ناشکر عہد شکن لوگوں کو سزا دینا اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش جہاد کی حکمتوں میں شامل ہے۔ لہٰذا میں اللہ کے نام کو بلند کرنے یعنی اللہ کا دین پھیلانے اور امن و امان کے لیے جہاد کا حکم ہے تاکہ فلاح دارین حاصل ہو سکے۔ امید ہے آپ کو جہاد کے مقاصد سمجھ آ چکے ہوں گے کہ اس آیت میں جہاد فرض ہوا کیوں تھا۔ اس لیے کہ تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، مقابلے کی صورت میں ان کو ہرا کر اسلام کا پرچم لہرایا جائے اور اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے۔ دوسرا مقصد ایک یہ بھی بن سکتا ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد ہو جائے کہ جب ان پر ظلم ہو تو اس کا بدلہ لیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہماری عبادت گاہیں گرانے آئیں تو بھی ان کا مقابلہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت کے ذریعے جہاد فرض ہوا۔ ایم سی کیوز دیکھیے گا ذرا۔ اذن کے معنی کیا ہیں؟ اس نے پسند کیا، اجازت دی گئی، مہلت دی گئی یا گھر؟ ویری گڈ، بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے، اجازت دی گئی۔ اگلا اسٹیٹمنٹ ہے دفع کے معنی کیا ہیں؟ دفع عربک ورڈ ہے، روکنا، مسمار کرنا، خانقاہیں یا کلیسائیں؟ اس کا معنی ہے روکنا۔ اگلا اسٹیٹمنٹ، مدینے میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی تاکہ مسلمانوں کو مل جائے کیا؟ جان مال کا تحفظ، عبادت گاہوں کا تقدس، مظلوموں کی مدد یا ان میں سے کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جان مال عزت کا تحفظ۔ اگلا اسٹیٹمنٹ ہے جہاد کی حکمتوں میں کیا چیز شامل ہے؟ دنیا میں امن اور سکون، اعلیٰ کلمت اللہ، یہ دونوں، یہ دنیا کی فتح؟ آسان سا سوال ہے، اس کا جواب ہے یہ دونوں، یعنی الف اور با، یہ دونوں۔ بڑھیں گے مختصر سوال کی طرف۔ قرآن میں اذن قتال کی حکمت کیا بتائی گئی؟ یعنی جہاد کی جو پرمیشن ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ سورہ حج کی اس آیت میں اذن قتال یعنی جہاد کی یہ حکمت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے انہوں نے اپنی امتوں کو صرف ایک اللہ کی تعلیم دی اور اقامت دین یعنی دین کو قائم رکھنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ اس کے لیے عبادت گاہیں بنوائی۔ جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے خلاف تھے وہ ان کی عبادت گاہوں کو برباد کرنا چاہتے تھے، اس لیے جہاد کے ذریعے ان کا دفاع کیا گیا۔ پھر مظلومین کی داد رسی کرنا، فسادیوں، ناشکروں، عہد شکنی کرنے والوں کو سزائیں دینا، دنیا میں امن سکون لانا اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا بھی جہاد کی حکمتوں میں شامل ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا ابھی۔ اگلا سوال آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ اس کا جواب ہے رسول اکرم علیہ السلام کے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے 13 سال اور ان کے ساتھیوں کے نہایت صبر آزما اور مشکلات والے تھے، جہاں پر تکلیف اور سختیوں پر رد عمل کے بجائے صبر و ضبط کا حکم تھا، کسی قسم کی جوابی کارروائی سے روکا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں نے بالآخر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، لیکن جب ہجرت کری تو اللہ رب العزت نے اجازت دی، اس کے بعد جہاد کا پراپر آغاز ہوا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس دنیا میں کامیاب فتح، ایک شاندار کامیابیاں عطا فرمائی۔ یہ تھی آج کی کلاس، امید کرتا ہوں بآسانی تمام باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ یہیں پر سر زکریا کو اجازت دیجیے۔ آج کی کلاس میں انہیں سورہ حج کی آیات کا ترجمہ، تشریح، ایم سی کیوز اور مختصر سوالات، تفصیلی سوالات پڑھے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی میرے بچوں اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔